بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد ہی اس کی مخالفت کرتی ہے اور اس کو اپنی اولاد کی طرف سے سخت تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بعض اولاد اور کچھ مال تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اگر تم معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے تو یہ بہتر ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اپنے بچوں کی غلطیوں پر درگزر کرنا یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ والدین خاص کر جب اولاد ان کی شادی شدہ ہو جائے تو پھر اپنے رویوں میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ بہو سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو معافی ختم ہے جی، معافی ہونی نہیں، معافی کا دروازہ بند ہے۔ شادی شدہ بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے تو ماں باپ کہیں گے جی بس اب اس کے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم درگزر کرو، معاف کرو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ بہو کے لیے اور پیمانہ ہے، بیٹی کے لیے اور پیمانہ ہے۔ بہو سے غلطی ہو گئی تو معافی نہیں ہے، بیٹا شادی کے بعد غلطی کر دے تو معافی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عفو و درگزر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورہ تغابن کی، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے والدین کو نیکی سے روکا، ہجرت سے روکا، رکاوٹ بن گئی۔ آپ آج بھی دیکھیں نا، یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں جی، بچے ہیں جی اب کیا کریں، بے بس ہیں، فلاں موقع آ گیا ہے، بچے ایسے کر رہے ہیں جی، خلاف شرع چیزیں ہو رہی ہیں لیکن والدین بے بس ہیں۔ تو ان حالات میں والدین اس طرح سٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ بالکل بائیکاٹ کریں، درگزر کریں، سمجھاتے رہیں، دل سے غلطی کو برا جانیں، زبان سے سمجھاتے رہیں، باقی معاملے اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔